میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت والا کام ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت درود کی سعادت پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ رب کائنات کا فضل و کرم اور احسان ہے ہم پر کہ آج ہم خانپور میں اس گراؤنڈ میں موجود ہیں اور عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے۔ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم کثرت درود کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اسے روک دیا جاتا ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک ہماری دعاؤں کا محافظ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رب کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچیں، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے آغاز میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام اور پھر دعا کریں۔ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اسلام کی دعوت نہ دیں، ہم معاذ اللہ رب العزت کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ جب اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ علماء نے یہ بیان کیا، اتباع سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص چل رہا ہو، اس کے چلنے سے جو قدموں کے نشان زمین پر لگ جائیں، پیچھے آنے والا شخص ادھر ادھر دیکھے بغیر ان نقوش قدم پر چل پڑے، یہ اتباع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا کہ جن لوگوں نے رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ کلام کر کے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، رب کائنات نے ان لوگوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دولت دکھایا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا راستہ دکھایا ہے۔ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ،
کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ رب کائنات نے واضح طور پر دعوی محبت کرنے والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے کا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تقرب اللہ کی منزل پر فائز ہو جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات کے پیاروں میں اس کا شمار ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کائنات کا محبوب بن جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے راستے کو وہ اپنا لے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو رب کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ، اے محبوب انہیں فرما دو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کسی بھی شخص کا اتباع یا اطاعت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس سے سچی محبت نہ ہو جائے۔ اطاعت جو ہے عام طور پر تین انداز کی ہوتی ہے جو اطاعت ہوتی ہے۔ ایک ہے اطاعت بالخوف، کہ کوئی شخص کسی کی خوف کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے، جب خوف ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے اطاعت بالرجا، کوئی شخص کسی کی اطاعت اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے اس سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، توقعات ہوتی ہیں، تو جب یہ توقعات ختم ہو جائیں تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اطاعت کی سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ ہے اطاعت بالمحبہ، کہ آدمی کسی کی اطاعت اس کی محبت کی وجہ سے کرے۔ تو محبت کی وجہ سے جو اطاعت ہوتی ہے وہ اطاعت انسان کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے، کہ اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس میں اس کو کوئی توقعات نہیں ہوتی، اس میں اس شخص کو یہ نہیں ہوتا کہ جس سے محبت کر رہا ہوں وہ دیکھتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کی محبت اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جس ہستی سے، جس ذات سے میں محبت کر رہا ہوں، عملی زندگی میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دو۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ یقیناً وہی شخص کرے گا کہ جس کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اس وقت تک اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شخص سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ علیہم رضوان نے اپنی عملی زندگی میں اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر محبت کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان نے کس انداز سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ غزوہ احد کا موقع تھا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی تھے، ان کی دلجوئی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں ملے انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زخمیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جب میں سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو دیکھ رہا کہ ان کے آخری مومنٹس ہیں، آخری لمحات ہیں اور وقت شہادت قریب ہے، نیم بے ہوشی کا عالم ہے۔ تو جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے کہہ دیا اے سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے ہی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام انہیں پیش کیا،
سلام ان کو بتایا کہ اللہ کے حبیب تمہیں سلام فرما رہے ہیں، فوراً ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ پر بھی سلام ہو اور میرے نبی کی ذات پر بھی سلام ہو۔ پھر حضرت سعد بن ربیع نے اپنی قوت کو جمع کیا کہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا بولے؟ کیا انہوں نے پیغام دیا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ پیغام یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے زید، ایک پیغام ہے میرا، یہ میرے نبی کے صحابہ تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی آج زندہ ہے اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں شہید کر دیتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی یہ ہونا نہیں چاہیے کہ تم زندہ ہو اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے کفار تمہارے نبی تک پہنچ جائیں اور انہیں شہید کر دیں۔ تو یہ پیغام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور تھوڑی دیر بعد جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کا انداز دیکھیں کہ آخری وقت ہے اور کوئی تمنا نہیں ہے اور کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی چیخ و پکار نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ میرے بچوں کو میری خبر دے دو، میرے گھر والوں کو میرا پیغام دینا، میری وصیت یہ ہے۔ ایسی کوئی وصیت نہیں کر رہے، بلکہ وصیت یہ کر رہے ہیں کہ آج ہونا نہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار پہنچ کر انہیں شہید کر دیں۔ سبحان اللہ، دعوی محبت تو ہم نے سنا تھا، لیکن عملی محبت کا مظاہرہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد انہیں بے قرار کر رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرات صحابہ علیہم رضوان کو پیغام دے کر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ بھی غزوہ احد میں شریک ہوئے، بچنا مشکل ہو گیا، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے ان کا، کرا رہے ہیں۔ الفاظ کیا تھے کہ کاش کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ پیغام سنا دے کہ آج ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا ہے۔ جب یہ عرض کی جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ حضرت زیاد آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تشریف لائے ان کے سرہانے اور فرمایا کہ اے زیاد، اگر کوئی آخری تمنا ہے تو ہمارے سامنے بیان کر دو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ رب کائنات نے جنہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا، یہ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ جس ہستی کے در دولت پر آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دولت یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوالی آیا آپ نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ہی ان کی آنکھ پر تیر لگا، اور یہ جو تیر لگا تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ کھڑے تھے، تو حفاظت کرتے ہوئے تیر لگا ان کی آنکھ پر، آنکھ ضائع ہو گئی، آئی بال جو تھا ڈیمیج ہو گیا، رخسار پر آنکھ بہ نکلی۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اے قتادہ، تمہاری یہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اسے کاٹ دو، یہ تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ لیکن اسی عالم میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آقا مجھے میری آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے، آئی بال تو ختم ہو گیا ہے، اب کیسے تمہاری آنکھ درست ہو سکتی ہے؟ حضرت قتادہ کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ جب بھی ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میری آنکھ کو درست کر دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آئی بال کو جو پھوٹ چکا تھا آنکھ کے سوراخ میں رکھا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر ملا، تو حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، آنکھ فوراً درست ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق
ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ آقا پنڈلی میں فریکچر ہو گیا ہے، ٹوٹ گئی ہے. تو اپنا مبارک ہاتھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پنڈلی پر پھیرا، ان کی پنڈلی درست ہو گئی. حضرت حبیب بن فدیق آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ کے انڈوں پر میرا پاؤں پڑ گیا جس کی وجہ سے میری بینائی ختم ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی منع نہیں فرمایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر ملا، ان کی آنکھیں درست ہو گئیں. حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے موقع پر ان کے سینے پر تیر لگتا ہے، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. یہ اسی عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ سینہ چھلنی ہو گیا ہے. بے قراری اور بے چینی کا عالم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے سینے پر ملا، ان کا سینہ درست ہو گیا. سبحان اللہ. تو جو بھی حاضر خدمت ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے ایک مرتبہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی احادیث سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتی. یا رسول اللہ آپ کی احادیث سنتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. انہوں نے چادر پھیلائی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس چادر میں ڈالی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ اپنے جسم پر مل لو، اپنے سینے پر مل لو، جسم پر مل لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ کے کرم سے لوگوں میں اللہ کی عطائیں تقسیم کرنے والی ہے، یہاں تک کہ حافظہ بھی تقسیم کرنے والے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر جب اپنے جسم پر پھیری تو فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی نہیں بھولا. اور یہی وجہ تھی، ان کو ذوق تھا، شوق تھا کہ یہ اصحاب صفہ میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ فرامین کو سنا جائے، انہیں یاد رکھا جائے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہ رہتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے آقا سے یہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میری چادر میں ڈالی اور فرمایا کہ یہ اپنے سینے سے مل لو، اور جب سینے سے ملا تو حافظہ صحیح ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا. آپ نے فرمایا سل ربیعہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. قید نہیں لگائی کہ فلاں چیز مانگنا فلاں نہ مانگنا، یا میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا. سل ربیعہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. فرمایا اے ربیہ اور بھی کچھ مانگنا ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کے دامن سے مجھے جنت میں بھی وابستگی نصیب ہو جائے. تو فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے نفس پر کثرت سجدہ کر کے میری مدد کیا کر. یعنی ان کا یہ کام تو ہو گیا. فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیارے رسول ہیں رب کائنات کے وہ پیارے حبیب ہیں کہ آنے والوں کو خالی لوٹایا نہیں. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ زیاد کوئی تمنا ہے تو بتاؤ. اور یہی روایت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے. دونوں کے حوالے سے ایک جیسی روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کچھ مانگنا ہے تو بتاؤ، عرض کرتے ہیں کہ کوئی تمنا نہیں ہے. کہ دونوں کی بارے میں روایات. اپنی ساری قوت کو جمع کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ دیا
اور سر کو رکھ کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمیں اس مقام پر پتہ چلتی ہے کہ وہ بے قراری کے جملے نہیں بول رہے، وہ شکوہ رنج و علم، مصیبت کا شکوہ زبان پر نہیں لا رہے، بلکہ زندگی کے آخری لمحات میں وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ ان کا غلام دنیا سے جا رہا ہے، اور جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے مبارک قدموں پر اپنے سر کو رکھ کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ وہ در دولت ہے کہ ان کے قدموں پر سر رکھ کر دنیا سے چلے جانا آخرت کی کامیابی کی خیرات دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کی محبت کی ایک جھلک ہے کہ وہ کس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے۔ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے علی، آپ کی محبت رسول کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے کس انداز سے محبت رسول کی؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک جملے میں اس کیفیت کو بیان کر دیا۔ وہ جملہ بڑا قابل غور ہے، سبحان اللہ۔ جملہ کیا ہے؟ فرمایا کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ۔ کیا فرمایا؟ کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأِ، کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے مالوں، توجہ رکھیں، ہمیں ہمارے مالوں، ہماری اولاد، ہمارے آباء و اجداد، ہماری ماؤں، اور سخت گرمی کے موسم میں کسی پیاسے کو جو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے، اس طلب سے بھی بڑھ کر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت جو ہو، ایسی محبت نہ والدین سے ہو، نہ اولاد سے ہو، نہ رشتہ داروں سے ہو، نہ مال و دولت سے ہو، نہ دنیا کے کسی اور رشتے سے، نہ دنیا کی کسی اور نعمت سے ہماری محبت ہو، جیسی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ایسی محبت اور کسی سے ہونی نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبتوں میں ڈوب گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی رشتوں کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ محبت رسول پر وہ غالب آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کے دوستوں کی محبت نے ہمیں ہمارے دماغ کو خراب کر رکھا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال و دولت کی محبت نے ہمارے ذہن کو آخرت سے اور محبت رسول سے غافل رکھا ہو۔ اگر کامل ایمان چاہتے ہیں تو اپنے مال و دولت سے بڑھ کر، دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنی ہوگی، اگر کامل ایمان چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت کی کیفیت کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کی کیفیت وصال نبوی کے بعد ایسی ہوتی کہ وہ جب گھر تشریف لاتے تو وہ فراق رسول میں روتے رہتے تھے، اور گویا ان کی کیفیت ایسی تھی جیسی ماہی بے آب ہو، ایک ایسی مچھلی کہ جسے پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ وہ کیفیت میرے ابا جان کی ہوتی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی تھی۔ وہ روتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔
اشکبار رہتے تھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور فراق رسول میں ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے علاوہ ایک بڑی زبردست اور بھی کتابیں تو بہت ہیں، ایک کتاب لکھی الادب المفرد۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا۔ وہ باب کیا تھا؟ ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، کہ آدمی کو کیا کہنا چاہیے جب اس کا پاؤں سن ہو جائے۔ تو اس کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا پاؤں سن ہو گیا، ایسا کہ جیسے ہمارے ہاں نمنس ہو جاتی ہے یا بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کا پاؤں ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا، تو کوئی ایسا ہی پاؤں کا سن ہونا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوا۔ طبیبوں کے پاس گئے، علاج نہ ملا۔ کسی شخص نے کہا اذکر احب الناس، اے عبداللہ بن عمر ایسی ہستی کو یاد کرو کہ جو ہستی تمہیں سارے لوگوں سے بڑھ کر پیاری ہے۔ اذکر احب الناس، ایسی ہستی کو یاد کرو جو تمہیں لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً پکارا یا محمدہ۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا، ایسا لگا کہ جیسے پاؤں کسی چیز سے بندھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے آقا کو پکارا میرا پاؤں درست ہو گیا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا تو زوجہ محترمہ بڑے حزن و ملال کی کیفیت میں تھیں، رو رہی تھیں اور کہتی ہیں ہائے بڑے غم کی بات ہے کہ بلال دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو حضرت بلال نے سنا تو فرمایا واہ تربا، کتنی خوشی کی بات ہے، غدن القی محمدن و اصحابہ، کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشی کی بات۔ سبحان اللہ، ان کی کیفیت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے قرار تھے۔ ایک صحابی جن کا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معجم الاوسط میں جن کا نام حضرت ثوبان بیان کیا ہے، یہ بڑے حزن و ملال کی کیفیت میں، غم کی کیفیت میں میرے آقا کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا ہے، پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ثوبان کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا ایک غم مجھے پریشان کر رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کا یہ ادنا غلام جنت میں داخل ہو بھی گیا تو کسی ادنا درجے میں ہوگا۔ یا رسول اللہ، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنت میں بھی مجھے آپ کا دیدار نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کیفیت دیکھیں ان کی، جنت میں بھی آپ کا دیدار نہ ملا تو کیا بنے گا؟ تو روایات میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا نزول ہو جاتا ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ علیہم رضوان کے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار واقعات حضرات صحابہ کے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور ان کا انداز محبت ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر کے بعد کفار کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور کفار یہ پروگرام بناتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا جائے، اور انہیں شہید کرنے کے لیے مقام تنعیم میں ان کو لے کر آتے ہیں۔ اب وقت شہادت قریب ہے۔ اس وقت جو کفار کا سردار تھا اس نے کہا کہ اے زید بن دسنہ،
آج تو تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش یہاں میں نہ ہوتا، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، انہیں قتل کر دیا جاتا، میں بچ جاتا۔ تو حضرت زید بن دسینہ نے جو ایسی حالت میں تھے کہ ان قریب انہیں شہید کر دیا جائے گا، اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اس وقت جو کفار کا سردار تھا وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کبھی کسی شخص کو اپنے بڑے سے کرتے نہیں دیکھا۔ تو واقعی یہ انداز محبت تھا، اور یہ انداز محبت جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ سے پہلے حضرات صحابہ علیہم رضوان کا دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو یہ وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کو وضو کا پانی ملتا ہے، کوئی چہرے پر ملتا ہے، کوئی جسم پر ملتا ہے، کوئی اپنے سر پر ملتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ غسالہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن اس کیفیت سے متاثر ہو گئے، جب کفار کے درمیان آئے تو فرمایا واللہ میں نے نجاشی کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ سے ویسی محبت کرتے نہیں دیکھا کہ جیسی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ان سے جنگ نہ کرو، اگر ان سے جنگ کرو گے تو یہ تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابیت کا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان کی محبت کی کیفیت آپ نے سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود نے یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بال اقدس بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر یہ بال آ جائے۔ جب حجت الوداع کا موقع تھا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا اور حلق جب کرایا، اپنے منہ مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ وہ تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی میں سی لیے، کوئی مریضوں کے لیے پانی میں ڈال کر وہ پانی مریض کو پلاتا، وہ صحیح ہو جاتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مریضوں کو بھیجا جاتا تھا، پریشان حالوں کو بھیجا جاتا تھا، بیماروں کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو اس پانی میں بھگو کر مریض کو پلوا دیتی، مریض شفا یاب ہو جاتا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کا موقع تھا، دشمنوں کا ایک بڑا جنگجو، ایک بڑا پہلوان کہ جس کا نام نستور بعض کتابوں میں آتا ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی کہیں گم ہو گئی، آپ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ خالد ٹوپی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ آخر ٹوپی مل جاتی ہے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ ٹوپی کی فکر کیوں تھی؟ دشمن آپ کے سر پر چڑھ دوڑ رہا تھا، دشمن قریب تھا کہ آپ کو شہید کر دے، اور آپ فرما رہے تھے میری ٹوپی کہیں گم ہو گئی۔ تو فرمایا یہ ٹوپی عام نہ تھی، بلکہ اس ٹوپی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ سلے ہوئے تھے، یہ منہ مبارکہ ہیں، ان کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی محبتوں کے کیا کہنے، ایک ان کی محبت تھی، ایک دعوی محبت ہم بھی کرتے ہیں، ایک ان کی محبت تھی، ان کی محبت ایسی کہ اپنے عمل میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، صرف زبانی دعوی محبت نہیں کیا، عمل میں بھی پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مواقع پر آپ نے فیصلے کر دیے، فیصلہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اس عمل کے خلاف کیا تھا. آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، مجھے روایت معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلے کو واپس لے لیتے. جو پہلا خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تک تم مجھے قرآن و سنت کے مطابق پاؤ میری اطاعت کرنا، اور اگر دیکھو میں قرآن و سنت سے ہٹ گیا تو میری اطاعت نہ کرنا. حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عملی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا. اور اطاعت کا انداز دیکھیں. ایک ہوتی ہے اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین احکام پر عمل کر رہے ہیں. ایک ہے محبت کا انداز. انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا بھی اپنی زندگی سے مس نہیں ہونے دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے. فرمایا کہ ایک دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس مقام پر آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد مسکرائے تھے، تو اس ادا کو میں نے بھی ادا کر دیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کلام فرماتے، زوجہ محترمہ کا بیان ہے، تو مسکراتے تھے. تو میں نے کہا کہ ابو دردہ، ہر وقت بات کرتے ہوئے مسکرایا نہ کرو، لوگ آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے. فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی گفتگو کرتے سنا اور دیکھا تو آپ مسکراتے تھے، تو میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی واقعات ملتے ہیں. ایک جگہ ایک ٹیلا تھا، حضرات صحابہ علیہم رضوان اور اپنے رفقا کے ساتھ اس مقام تک پہنچے، اس ٹیلے کو اپنا گھٹنا مس کیا اس کے ساتھ اور واپس تشریف لے آئے. لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ایسا کرتے دیکھا تھا. ایک مرتبہ ایک مکان کے گرد چکر لگا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں کچھ نہیں جانتا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا تو میں نے بھی اس ادا کو ادا کر دیا. ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک درخت آیا، اس درخت کے نیچے حضرت عبداللہ بن عمر پہنچے اور ایسے انداز سے اس درخت کے نیچے سے گزرے کہ ٹہنیوں میں آپ کا امامہ شریف الجھ گیا اور امامہ شریف کھل گیا. تو لوگوں نے یہ عمل دیکھا تو حیران ہو گئے. فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے گزرتے دیکھا تو اس درخت کے نیچے سے جب آپ گزرے تو ٹہنی میں امامہ شریف الجھ گیا تھا، کھل گیا تھا. تو میں نے سوچا آج یہ صدا کو ادا کر دوں. انداز کیسا ہے؟ میدان عرفات سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر اپنی اونٹنی کو بٹھانے کا حکم دیا. اونٹنی کو بٹھایا گیا، لوگوں سے جدا ہو کر کہیں چلے گئے، واپس آئے تو فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو یہ جو مقام دیکھ رہے ہو، اس مقام پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھانے کا حکم دیا اور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس ادا کو بھی ادا کر دوں. اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے نوازے. آپ سب عاشقان رسول کا دور و نزدیک سے جمع ہونا قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا باعث بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں